اللہ اکبر۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ جہاں اب تک سورۃ اخلاص قل هو اللہ احد کی فضیلت یا اس کے فیض و برکات یا اس کے اجر و ثواب یا سورۃ اخلاص کے کمالات یا سورۃ اخلاص کے معجزات اور کرشمات کے حوالے سے بات ہوئی ہے، وہاں آج میں یہ تھوڑی سی بات ان حضرات کے لیے کرنا چاہتا ہوں کہ جن کو اللہ رب العزت سورۃ اخلاص قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد یعنی اس سورہ مبارکہ کے پڑھنے کے لیے قبول کر لے گا یا قبول کر لیتا ہے تو ان کی کیا شان ہوتی ہے، تاکہ جو لوگ ابھی جو ولایت کا یہ نظام ہے سورۃ اخلاص اس میں نہیں آئے وہ طبقہ بھی، اور وہ خوش نصیب جو سورۃ اخلاص پڑھ رہے ہیں رائے سلوک طے کرنے کے لیے یا دنیاوی اور آخرت کے مقصد کو سامنے رکھ کے، تو انہیں یہ معلوم ہو کہ ہمارے اوپر اللہ کا کتنا بڑا فضل ہو گیا ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں سورۃ اخلاص پڑھنے کی توفیق عطا فرما دی ہے۔ کبھی زندگی میں ان کے دل میں یہ بات نہ آئے کہ ہم تو ایک چھوٹی سی سورت کر رہے ہیں اور فلاں آدمی تو اتنی بڑی سورت کر رہا ہے، اسے نفع زیادہ ہوگا مجھے نفع کم ہوگا، یا میں تو یہ سورۃ اخلاص محض حضرت صاحب کے کہنے پہ شافعی صاحب کے کہنے پہ کر رہا ہوں، فلاں آدمی جو ہے وہ فلاں وظیفہ کر رہا ہے۔ کیوں؟ جو اراد و وظائف کی دنیا کے اندر الجھے ہوئے لوگ ہیں، میں نے لفظ بولا ہے الجھے ہوئے لوگ، میں نے یہ نہیں بولا کہ اراد و وظائف کی دنیا کے لوگ، میں نے کہا ہے اراد و وظائف کی دنیا میں الجھے ہوئے لوگ۔ آج اللہ والو اراد و وظائف کی دنیا کا تو بندہ ہی نہیں ملتا، بندہ ہی نہیں ملتا۔ یعنی اگر آپ لاہور جیسے شہر میں 2.25 کروڑ کی آبادی ہے، کراچی جیسا شہر 2.5 کروڑ آبادی کے قریب پہنچا ہوا ہے، ملتان جیسا شہر 50 لاکھ کی آبادی کے قریب پہنچا ہوا ہے، اتنے بڑے بڑے شہر ہیں، آپ دن میں دیا لے کے، رات کو نہیں دن میں دیا لے کے ڈھونڈو تو آپ کو کہیں سے عامل نہیں ملے گا، عامل نہیں ملے گا، سورہ مزمل کا عامل نہیں ملے گا، سورہ حشر کا عامل نہیں ملے گا، سورہ جن کا عامل نہیں ملے گا، اور جو عاملین ملیں گے بھی وہ اتنی کم تعداد والے ہوں گے کہ اس سے ڈنڈا سوٹا نہیں ہوتا، اس سے اجر و ثواب تو ہوتا ہے یا اپنے اہل و عیال کی حفاظت تو کی جا سکتی ہے، لیکن مسند پہ بیٹھ کے ڈنڈا سوٹا نہیں کیا جا سکتا۔ یعنی آپ کرنی والے عامل یا ڈنڈے سوٹے والے عامل وہ نہیں بن سکتے۔ یعنی آپ کہیں میں کٹی کٹا نکال دوں یا میں ٹھا پھا کر دوں یا جو جنات کی دنیا ہے وہ میرے نام سے کام پہ، یا میں اس دنیا کو مسخر کر لوں، وہ نہیں ہے۔ پچھلے دنوں بھی ایک عامل صاحب ہمارے پاس یہاں تشریف لے کر آئے ہوئے تھے، تو میں نے انہیں بات کوئی ہوئی تو انہوں نے 3-4 مرتبہ باتوں میں یعنی ابتدائیہ جو فکرے تھے ان کے اندر ہی انہوں نے اظہار کر دیا کہ میں عامل ہوں، میں سورہ مزمل کا عامل ہوں، 3-4 مرتبہ انہوں نے کہہ دیا۔ تو میں نے ان کی عزت کا لحاظ رکھتے ہوئے میں نے پوچھا کہ آپ سورہ مزمل کے عامل ہیں تو آپ نے سورہ مزمل کے جو چلہ کیا ہے وہ کون سا کیا ہوا ہے یا کس طرح کیا ہوا ہے؟ تو جس طرح اللہ دنیاوی تعلیم ہے، جس طرح دنیاوی تعلیم ہے، دیکھیں لوگ مجھے پوچھ رہے ہیں کہ آپ نے میٹرک کہاں سے کیا، میں بتاتا ہوں جی میں نے لوئر مال سے کیا ہے۔ مجھے لوگ پوچھ رہے ہیں کہ آپ نے ایف ایس سی کہاں کی، میں کہتا ہوں میں نے اسلامیہ کالج سول لائن لاہور سے کی۔ مجھے لوگ پوچھ رہے ہیں جی آپ نے بی ایس سی گریجویشن کہاں سے کی، میں کہ میں راویہ ہوں، میں نے گورنمنٹ کالج سے کی۔ پھر میں نے بی ایس آنر جو ہے وہ زکریا یونیورسٹی سے کیا، پھر میں نے گریجویشن جو ہے وہ یہاں سے نشتر سے جو میں نے کی، پھر آگے میں نے اسپیشلائز جو ہے اس شعبے میں کیا، اس شعبے میں کیا۔ تو ایسے میں جب کسی کو بتا رہا ہوں تو اب جو پڑھے لکھے لوگ ہیں انہیں کیا پتا چل رہا ہے میرے کیلیبر کا، کہ میں نالائق ہوں یا میں
کوئی 4 لفظ جانتا ہوں، کیونکہ جو پیچھے ادارہ ہوتا ہے اس سے معلوم ہو جاتا ہے کہ آپ کس ادارے سے پڑھے ہوئے ہیں یا آپ کے پاس کون سی ڈگری ہے۔ بسا اوقات آپ کے پاس ڈگری بہت اعلیٰ ہوتی ہے، لیکن جس ادارے سے آپ پڑھے ہوتے ہیں اس ادارے کی کوئی وقت نہیں ہوتی، اس کی کوئی اوقات نہیں ہوتی۔ بین ہی عملیات کی دنیا میں ہم جب کسی سے پوچھتے ہیں، یعنی اس کو ہم چیک کرتے ہیں، اس کا کیلیبر چیک کرتے ہیں، تو ہم اس سے پوچھ رہے ہیں کہ آپ نے چلہ کون سا کیا ہوا ہے اور کیسے کیا ہوا ہے۔ جب وہ چلے کی ترتیب بتاتا ہے تو ہمیں پتہ چل جاتا ہے یہ کتنے پانی میں ہوگا۔ باقی یہ ہے کہ تقویٰ ہوتا ہے۔ بسا اوقات لوگوں نے بہت بڑے بڑے چلے کیے ہوتے ہیں، بہت بہت ریاضت کی ہوتی ہے، لیکن گناہوں سے وہ پاک نہیں ہوتے، تو بڑے چلے بھی، بڑی ریاضت بھی ان کو نفع نہیں دیتی۔ بسا اوقات یہ ہوتا ہے کہ آپ چلہ چھوٹا سا، تعداد تھوڑی سی، ریاضت تھوڑی سی ہوتی ہے، لیکن آپ کا تقویٰ بہت زیادہ ہوتا ہے، تو تھوڑی سی ریاضت بھی آپ کو بہت آگے پہنچا دیتی۔ تو میں عرض یہ کہہ رہا تھا کہ انہوں نے کہا کہ میں نے 21 بار والا سورۃ مزمل کا چلہ کیا ہوا ہے، تو میں نے کہا میں نے یہ چلہ تو عوام کو کروا رہا ہوں کہ گھر گھر میں بندہ بندہ یہ کرے، تو جو یہ کریں گے وہ زندگی میں کبھی اپنے آپ کو عامل بھی نہیں کہیں گے، کیونکہ وہ اپنی ذات کے لیے کر رہے ہیں۔ بے شک وہ عامل ہی ہیں، عمل کیا ہے تو عامل بن گئے، لیکن اللہ والو وہ کیا ہیں کہ پیری مریدی ہے یا لوگوں کا علاج ہے، لوگوں کی خدمت ہے، وہ نہیں کر سکتے۔ کیوں؟ ان کی ریاضت اس درجے کی نہیں ہے کہ جب وہ کسی کا علاج کریں گے تو آگے سے رد عمل آئے گا تو وہ سنبھال نہیں پائیں گے، وہ مصیبتوں میں پھنس جائیں گے۔ تو اب یہ دیکھیں، میں عوام کو 21 بار سورۃ مزمل پڑھنے کا نظام دیا، 3 دن کا نظام دیا، 21 دن والا نظام دیا۔ میں نے کہا یہ عوام کے نظام ہے، اس سے آگے آپ نے چلنا ہے تو پھر آپ عامل ڈھونڈیں۔ اب شہر کو عامل کس کو ملے؟ عامل کس کو ملے؟ اور جو عامل ملتا ہے وہ میں نے کیا کہا؟ بڑی چھوٹی حیثیت والا۔ تو جو خود چھوٹی حیثیت والا ہے وہ آپ کو کیا کروائے گا؟ تو یہ ہمارا المیہ ہے جو میں نے آپ حضرات کے سامنے رکھا تاکہ آپ کے دل میں قدر پیدا ہو کہ اللہ والو آج اتنی بڑی آبادی والے شہروں میں عامل نہیں ملتا، اور اگر لاہور، کراچی، ملتان، یہ نہیں کہ عامل ہیں نہیں ہیں، قیامت تک رہیں گے۔ اگر لاہور، کراچی، اسلام آباد، گجرانوالہ، سیالکوٹ، فیصل آباد، پنڈی، بڑے بڑے جو شہر ہیں، اللہ والو ان میں 2 4 5 7 عامل اچھے آپ کو مل بھی جائیں تو سوچو آبادی کتنی ہے۔ مطلب ملتان ہے، 50 لاکھ آبادی ہے، اگر 5 عامل ڈاڈے مل بھی جائیں، ڈاڈے 5 عامل مل بھی جائیں جو کہ نہیں ہیں، جو کہ نہیں ہیں، جو ہیں وہ بس اپنی ذات تک گزارے والے ہیں، ڈنڈے والے نہیں ہیں، تو اگر اللہ والو ملتان میں 5 عامل 10 عامل ڈنڈے والے مل بھی جائیں تو 50 لاکھ کی آبادی ہے، 5 لاکھ پہ ایک آیا، اور اگر 5 مل جائیں تو 10 لاکھ پر ایک آیا۔ تو اللہ والو یہ باتیں میں نے اس لیے کہی ہیں کہ آپ کے دل کے اندر اس عمل کی قدر بیٹھے کہ اللہ والو جس نے سورۃ اخلاص کو پکڑ لیا، کس کو پکڑ لیا؟ سورۃ اخلاص کو پکڑ لیا، پھر اس کو کسی عمل کی حاجت نہیں ہے۔ اور جو سورۃ اخلاص پڑھ رہے ہیں یا جن کو اللہ نے پڑھنے کی توفیق دے دی، یا جو اس نظام میں آگے، اس ولایت کے نظام کو انہوں نے اپنا لیا، راہ سلوک طے کرنے کے لیے اس نظام میں آگے، یا روحانیت کے لیے انہوں نے یہ نظام جو ہم دے رہے ہیں اس کو پکڑ لیا، وہ کتنے بختوں والے ہوں گے۔ یہ نقطہ سمجھانے کے لیے یہ ساری بات میں نے کہی ہے تاکہ آپ کو احساس ہو کہ میرے رب نے میرے اوپر کتنا فضل کیا ہے۔ پھر آپ اٹھتے بیٹھتے کہیں گے ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم، یہ تو میرے رب کا فضل ہے جس پہ ہو جاتا ہے، اور میرے رب کا فضل بہت بڑا ہے، ہوتا اسی پہ ہے جس پہ وہ چاہتا ہے، یہ بندے کی مرضی سے نہیں ہوتا، یہ محض میرے رب کا کرم ہے۔ اب وہ حضرات جو سورۃ اخلاص کے نظام میں آ رہے ہیں یا آنے کا ذہن بنا رہے ہیں، یا میرے ان بیانات سے پہلے ہی وہ سورۃ اخلاص کا عمل کر رہے ہیں یا سورۃ اخلاص کے عامل ہیں،
उनको ये मेरी बातें सुन के इंशाअल्लाह अज़ीज़ ईमान को तक़वियत भी मिलेगी, और जो ज़हन बना रहे हैं इंशाअल्लाह, जिनका कच्चा पक्का ज़हन है, इंशाअल्लाह शाफ़ी की 2 बातें से उनका ज़हन भी पक्का बन जाएगा, और जो इस मैदान में कूद पड़े हुए हैं वो इंशाअल्लाह हर उठते बैठते पल में अल्लाह के सामने शुक्र अदा करेंगे कि या अल्लाह तूने कौन सी नेमत हमें अता कर दी है। हम तो ज़ुबान से शुक्र अदा नहीं कर सकते, अपने अज़ा से क्या शुक्र अदा करें, अपने अमाल से क्या शुक्र अदा करें। हम तो महज इतना शुक्र अदा करने के काबिल नहीं है कि तूने हमें ईमान के बाद सूरत इखलास कुल हु अल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद पढ़ने की तौफीक दे दी। अब ये वो तमाम हजरात जो सूरत इखलास पढ़ेंगे, पढ़ रहे हैं या इस निज़ाम में चलेंगे, उन्होंने अब अपनी आंख नहीं झपकनी और दाएं पांव की मट्टी भी हिलने नहीं देनी। तो 4 बातें तवज्जो के साथ सुननी है। अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब मेराज पे तशरीफ लेकर गए, मैंने क्या बात कही है? आंख नहीं झपकनी। तो फिर आप क्यों बार बार यूं यूं कर रहे हो? आंख नहीं झपकनी। सोशल मीडिया वालों ने भी नहीं झपकनी। ये मेरे हजूर का फरमान है, ऐसी तवज्जो के साथ सुनना है कि सारे का सारा ये पूरा कार्टन, पूरा डब्बा, पूरा ड्रम ये फैजान का कल्ब में उतर जाए। जब ये उतर जाएगा इंशाअल्लाह फिर सारी जिंदगी आप बिल्कुल सिराते मुस्तकीम पे चलोगे। ज़माना आपको उलझाए, सोशल मीडिया आपको लालच दे, हिर्स की तरफ हिर्स दे, आपने बिल्कुल हरीस नहीं बनना। आप कहोगे नहीं, जो शाफी ने सुना दिया है हमने इसके ऊपर चलना, तो इंशाअल्लाह गुमराह नहीं होंगे और रज्जत का शिकार नहीं होंगे। तो मैंने क्या कहा है? आंख झपकनी नहीं है तो पाँव की मट्टी हिलने नहीं देनी। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब मेराज पे तशरीफ़ लेके गए तो हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि जब मैंने आसमानों की सैर की, आसमानों की सैर की, तो जब मैंने अपने रब के अर्श का नज़ारा किया, अल्लाह बोलो यहां से बात सुननी है, यहां से बात सुननी। जब मैंने रब के अर्श का नज़ारा किया तो रब के अर्श को 3,60,000 सतूनों ने उठाया हुआ है। यानी रब के अर्श के नीचे जो सतून हैं, कॉलम जिनको आज की जुबान में आप कहते हैं, जो कॉलम्स हैं, सतून हैं, वो कितने हैं? 3,60,000। तो कभी कभी मैं कहता होता हूं ना, ये 360, ये बात कोई और है, ये राज की है, इसको मामूली ना समझा करो। काबातुल्लाह में बुत कितने थे? 360। हमारे जोड़ कितने हैं? 360। और जब इंसान रूहानियत के मैदान में चलता है, या तवज्जो है, जब आप सूरत इखलास वाला निज़ाम लेके चलोगे, मैंने कहा है आंखें नहीं झपकनी, पाँव की मट्टी नहीं हिलने देनी, बड़ी नाजुक बातें हैं। जब रूहानियत का निज़ाम और सूरत इखलास का निज़ाम लेके चलोगे, रूहानियत का कोई भी निज़ाम हो, बिलखसूस सूरत इखलास का निज़ाम लेके चलोगे, तो इब्लीस तुम्हारे ऊपर 360 शयातीन मुसल्लत करेगा। 360 शयातीन बाहर से मुसल्लत करेगा। फिर इंसान के अंदर 360 ख्वाहिशात हैं, उन 360 ख्वाहिशात के खुदा हैं, माबूद हैं, बुत हैं अंदर। अब ये 360 हमारे बातन के अंदर बुत है, जैसे काबतुल्लाह के अंदर 360 थे। ये 360 खुदा हैं अंदर। इन खुदाओं को, इन झूठे खुदाओं को हमने कुल हुवल्लाहु अहद की ज़रबें लगा लगा के ऐसे ही जलील करके निकालना है, जैसे काबतुल्लाह से अल्लाह के नबी, अंबिया के सरदार, मौला अली वलियों के सरदार, जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम नूरियों के सरदार, इन 3 हस्तियों ने काबतुल्लाह को पाक किया था। बेने ही ये जो रब का अर्श है, ये जो हमारा कल्ब है, हमारा बातिन है, इसको हमने सूरत इखलास से पाक करना है। तो जब अल्लाह वालों सूरत इखलास पढ़ोगे तो तुम्हारे ऊपर शैतान 360 बलूंगड़े अपने मुसल्लत करेगा कि ये पढ़े ना, शाफी झूठा रोंदा है, शाफी झूठ बोलता है, शाफी गलत कह रहा है, ओ ये बड़ा औखा है, ये बड़ा नसीबा वालियां नूं मिलदा है, ये बड़ा औखा रास्ता है।
مر ویسے رستے چ نہ کر، یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا، یہ سارا کچھ آپ کے ساتھ 360 بلونگڑے جو لگے ہوں گے وہ کریں گے، لیکن آپ نے کیا کہنا ہے؟ جو مرضی ہو جائے نظام ایک ہی چلے گا، اور وہ کون سا چلے گا؟ قل هو اللہ احد کا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا بات ارشاد فرمائی کہ جب میں نے رب کے عرش کا نظارہ کیا تو رب کے عرش کو جن ستونوں نے اٹھایا ہوا ان کی تعداد کتنی ہے؟ 3,60,000۔ پھر ایک ستون سے دوسرے ستون کے درمیان میں جو فاصلہ ہے وہ 3 لاکھ سال کی مسافت کا ہے، 3 لاکھ سال کی مسافت ہے۔ پھر ایک ستون ہے، ایک ستون کے گرد ایک جہان ہے۔ کتنے ستون ہیں؟ 3,60,000۔ پھر ہر ستون سے دوسرے ستون کا، یعنی 2 ستونوں کے درمیانی فاصلہ کتنا ہے؟ 3 لاکھ سال کی مسافت۔ پھر ہر ستون اس کے گرد ایک جہان ہے، اس جہان کے اندر 12,000 چٹیل میدان ہیں۔ اس جہان کے اندر جو ہر ستون کے ارد گرد ہے 12,000 چٹیل میدان ہیں۔ پھر ہر میدان کے اندر 80,000 فرشتے ہیں۔ پھر ہر میدان کے اندر جو 80,000 فرشتے ہیں وہ صبح سے لے کے شام تک پڑھتے ہیں قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ جب 24 گھنٹے میں وہ سورۃ اخلاص جتنی بھی وہ پڑھ لیتے ہیں، پڑھنے والے جانے یا رب جانے، پھر وہ دعا کرتے ہیں اے اللہ جو دن بھر میں 24 گھنٹوں میں ہم نے سورۃ اخلاص پڑھی، ہم ان کو ہدیہ کرتے ہیں جو امت محمدی کے لوگ سورۃ اخلاص مرد و زن زمین پہ پڑھ رہے ہیں۔ زمین پہ سورۃ اخلاص یہ نظام پہ جو چلو گے اللہ والو، تمہارے لیے وہ فرشتے بھی تمہاری روح کو ہدیہ کر رہے ہوں گے۔ تمہیں معلوم ہی نہیں ہے کہ تم نے کس نظام کو ہاتھ ڈال لیا ہے، کس نظام کو ہاتھ ڈال لیا ہے۔ اللہ والو یہ نظام کے لیے ولی کامل ہونا، ولی کامل ہونا، بختوں والا ہونا یہ ضروری ہے۔ لیکن اللہ کی رحمت کیا ہے؟ اللہ نے اپنے محبوب کے چہرہ انور کو دیکھا ہے، ہماری کرتوتوں کو یا ہماری صلاحیتوں کو نہیں دیکھا۔ اللہ نے کہا بس دئی جاؤ، محبوب کو راضی کرنا ہے، والا سوف یعطیک ربک فترضی۔ مجھے ان کے اعمال کی پرواہ نہیں ہے، مجھے یار کی رضا کی پرواہ ہے کہ یار راضی کرنا ہے، اپنا محبوب راضی کرنا ہے۔ اب میرے خزانے ہیں، میں ان خزانوں کو، رحمت کے خزانوں کو سنبھال کے رکھوں، محبوب راضی نہ ہو تو میں نے خزانے کے رکھ کے کیا کرنے ہیں؟ تو اللہ نے اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی زلفوں کے صدقے یہ رحمت کے خزانے ان کے اوپر لوٹا دیے جو زمین پہ سورۃ اخلاص پڑھیں گے۔ اللہ بولو آپ تصور کرو کہ ایک کالم، ایک ستون کے گرد 12,000 میدان، ہر میدان کے اندر 80,000 فرشتے دن رات سورۃ اخلاص پڑھ رہے ہیں اور تمہیں بخش رہے ہیں۔ اور وہ ستون کتنے ہیں؟ 3,60,000۔ اور 3,60,000 کو 12,000 سے ضرب دو، کیلکولیٹر پھٹ جائے گا۔ جب تم سورۃ اخلاص یا ولایت کے اس نظام پہ چلو گے تو یہ ساری رحمتیں تمہارے ساتھ ہوں گی۔ اب یہاں پہ میں بات روک کے کہتا ہوں، کوئی جادو رہ جائے گا؟ کوئی بندش رہ جائے گی؟ کوئی بندش رہ جائے گی؟ کوئی دنیا اور آخرت میں کمی رہ جائے گی؟ ہاں بس ایک کمی رہ جائے گی، حضرت صاحب ایدے نال سورۃ تارک نہیں پڑھ سکتے، اے رہ جائے گی۔ ایدے نال سورۃ بقرہ نہیں پڑھ سکتے، ایدے نال او نہیں پڑھ سکتے، بس یہ کمی رہ جائے گی۔ تو اللہ جس نے یہ شرارت کی یا یہ بے ادبی گستاخی سورۃ اخلاص کے ساتھ کی، اللہ ایسا لمحہ ڈالے گا کہ تیری نسلوں کو قیامت تک کے لیے لمحہ ڈال دے گا۔ کیوں؟ جب کرم زیادہ ہوتا ہے تو امتحان بھی بڑا ہوتا ہے، پھر غلطی کی گنجائش فیض رسول نشتہ، پھر غلطی کی گنجائش نشتہ۔ تو جیسے شافی نے ایک ایک بال کھول کے بات کو کھول کے سامنے رکھ دیا ہے، ایک ایک بات پہ پردہ ہٹا دیا ہے، تو اللہ والا حجت تمام ہو گئی ہے۔
اب تم یہ نہیں کہہ سکتے ہمیں اس بات کا پتہ نہیں تھا، اس بات کا پتہ نہیں تھا۔ اس لیے وہ تمام حضرات جو روحانیت میں آ رہے ہیں، ہمارے بیانات سن کے سوشل میڈیا پہ، یہاں تو جو لوگ آتے ہیں ان کی اور بات ہے، وہ تمام بیانات اگر سورۃ اخلاص کے شعبے میں آنا ہے یا اس میدان میں آنا ہے یا یہ ولایت کا نظام چننا ہے اپنے لیے، پھر تمام بیانات جو سورۃ اخلاص پہ ہو رہے ہیں تمام چینلز کے اوپر جہاں جہاں بھی وہ اپلوڈ ہوں ان کو مکمل سنیں، اس کے بعد جب مکمل بیانات ہوں گے پھر اس کو سنیں، تاکہ وہ جو ان کے ذہن میں کوئی سوال ہوگا ہر سوال کا انشاءاللہ شافی ان کا جواب دے گا بیانات کے اندر ہی، تاکہ جب وہ سفر طے کر رہے ہوں انہیں کوئی گمراہ کرنے والا نہ ہو، انہیں کوئی گمراہ کرنے والا نہ ہو۔ پہلی شان کیا ہے کہ 3,60,000 ستون ہیں جنہوں نے رب کے عرش کو تھاما ہوا ہے، پھر ہر ستون کے گرد جو شہر ہیں ان میں 12,000 میدان ہیں، پھر ہر میدان کے اندر 80,000 فرشتے ہیں، پھر وہ 80,000 فرشتے صبح و شام سارا دن جو سورۃ اخلاص پڑھتے ہیں وہ اس سالک کو ہدیہ کریں گے، اس خوش نصیب کو ہدیہ کریں گے جو زمین پہ سورۃ اخلاص پڑھ رہا ہے، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ حیران ہوئے؟ حیران ہوئے؟ میں آپ سے بار بار کہہ رہا تھا، سوشل میڈیا پر بھی سمجھ رہے ہوں گے حضرت صاحب جو ہے وہ اتنا سنجیدہ بیان کر رہے ہیں اور درمیان میں جو ہے وہ شرارتیں کر رہے ہیں، مذاق کر رہے ہیں کہ آنکھ نہیں ہلانی اور پتہ نہیں پاؤں کی مٹی نہیں۔ بھائی میں مذاق نہیں کر رہا، آپ کو حیرت ہوئی؟ حیرت ہوئی؟ حیرت ہی آپ کو سمجھانی تھی، اس لیے میں کہہ رہا تھا کہ آپ توجہ رکھیں۔ جب اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ راز اپنے صحابہ کے اوپر کھولا تو صحابہ دیکھتے ہی رہ گئے، دیکھتے ہی رہ گئے۔ تو جب آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جائیں تو کیا کہتے ہیں؟ آنکھ کھلی رکھنی ہے تو پیر دی مٹی ہلن نہیں دینی ہے۔ تو ہم وہ لوگ نہیں ہیں، ہم صحابہ کے مقام والے تو نہیں ہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ رونا نہیں آتا بوتھا ہی رونا لا بنا لو، ہمیں رونا تو آتا نہیں ہے، دل سیاہ ہو گئے، پتھر ہو گئے۔ تو شافی کیا کہتا ہے کہ جب منہ تے رونا نہیں آندا، اکھاں جو رونا نہیں آندا تے بوتھا ہی رونا لا بنا لو۔ اس لیے کہتا ہوں کہ آنکھ نہیں جھپکنی اور پاؤں کی مٹی ہلنے نہیں دینی، یعنی توجہ رکھنی ہے۔ صحابہ حیران ہوئے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب حیرت صحابہ کے چہروں پہ دیکھی تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے سوال کیا کہ حیران ہو رہے ہو، حیرت زدہ ہو رہے ہو، تمہیں تعجب ہو رہا ہے؟ سنو، تمہیں تعجب ہو رہا ہے؟ سنو، تم اتنی بات پہ ہی حیران ہو گئے ہو کہ سورۃ اخلاص کا صرف یہی مقام ہے؟ نہیں، سنو پھر۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ مجھے قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے قدرت میں میری جان ہے، میں نے جبریل کو دیکھا، جبریل کے پروں کے اوپر قل هو اللہ احد لکھا ہوا دیکھا۔ میں نے میکائیل کو دیکھا، اس کے پروں کے اوپر اللہ الصمد لکھا ہوا دیکھا۔ میں نے اسرائیل کو دیکھا، اس کے پروں کے اوپر لم یلد ولم یولد لکھا ہوا دیکھا۔ میں نے اسرافیل کو دیکھا، اس کے پروں کے اوپر ولم یکن لہ کفوا احد لکھا ہوا دیکھا۔ میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا تم میری باتیں سن کے حیران ہو رہے ہو؟ جس نے ایک بار پڑھا قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، اللہ اس کو زبور پڑھنے کا، اللہ اس کو انجیل پڑھنے کا، اللہ اس کو تورات پڑھنے کا، اللہ اس کو قرآن پڑھنے کا ثواب عطا فرمائے گا، اللہ اس کو قرآن پڑھنے کا ثواب عطا فرمائے گا۔ ہاں ناد علی پڑھنی ہے، منٹ بعد میسج کرنے حضرت صاحب ناد علی تے بیان تے کر دو، حضرت صاحب ناد علی تے بیان تے کر دو، لے کر آؤ نادی علی کے یہ فضائل لے کر آؤ۔ میں نے خود کیا، کر کے چھوڑ دیا کہ بھائی وہ عمل بہت بڑا ہے، بہت بڑا ہے، بہت بڑا ہے، لیکن سورۃ اخلاص کو چھو نہیں سکتا۔ تو جب رب نے اتنی بڑی نعمت دے دی ہے تو ہم یہ نعمت چھوڑ کے چھوٹی والی کی طرف جائیں اور جان بھی ماریں، سارا دن تسمیاں کر کے دند بھی کسائیے تو پیر منہ بھی کسائیے، سارا دن مر جی اور بعد میں رجت کا شکار ہو جائیں تو ہمیں کوئی سمجھدار کہے گا؟ تو اللہ والو جو ان رستوں سے میں نے ٹھوکریں کھائی ہیں، زندگی کے 12 سال برباد کیے ہیں، اس لیے کلپتا ہوں، روتا ہوں کہ تم برباد کرنے سے بچ جاؤ، تم چلو ہی اس رستے پہ جس سے ہم مڑ کر آئے ہیں تاکہ تمہارے 12 سال بچ جائے۔ میں تو 12 سال بعد اللہ کے فضل سے ادھر آ گیا، جو رجت میں آج پھنسے ہوئے اللہ والوں ان کو 20 سال 25 سال 40 سال ہو گئے، انہیں کوئی معلوم ہی نہیں ہے کہ ہمارے ساتھ ہو کیا گیا ہے، ہمارے ساتھ ہو کیا گیا ہے۔ اب علماء ہیں، مشائخ ہیں، وہ روتے ہیں
کہ ہم حضرت صاحب کے پاس آنا چاہتے ہیں لیکن ہمیں شرمندگی اتنی ہے کہ ہم عالم ہو کے، پیر ہو کے اس بات کو نہ سمجھ سکے کہ ہم وظائف کیت کرتے رہے، ہم اوراد و وظائف میں لگے رہے، تسبیحات میں لگے رہے، ہم سمجھتے رہے کہ ہمارے حاسدین ہمارے پہ جادو کرتے ہیں۔ ہمیں کیا معلوم تھا کہ ہم خود ہی اپنے آپ کو برباد کر رہے۔ جب اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ شان سورۃ اخلاص پڑھنے کی بیان فرمائی کہ جس نے سورۃ اخلاص پڑھی اللہ اس کو تورات کا، اللہ اس کو انجیل کا، اللہ اس کو زبور کا، اللہ اس کو قرآن مجید کا ثواب عطا فرمائے گا، پھر صحابہ حیران ہوئے اور حیرت زدہ ہوئے جس طرح آپ حضرات ہو رہے۔ پھر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ میرے ابو بکر کی، میرے عمر کی، میرے عثمان کی، میرے علی کی یہ شان ہے کہ ابو بکر کی پیشانی پہ لکھا ہے قل هو اللہ احد، عمر کی پیشانی پہ لکھا ہے اللہ الصمد، عثمان کی پیشانی پہ لکھا ہے لم یلد ولم یولد، مولا علی ولیوں کے امام کی پیشانی پہ لکھا ہے ولم یکن لہ کفوا احد، جس نے ایک بار پڑھا قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اب ذرا دل تھام کے سننا، جس نے ایک بار سورۃ اخلاص پڑھی اللہ میکائیل، اللہ جبریل، اللہ اسرافیل، اللہ اسرائیل والی نیکیاں عطا فرمائے گا، اللہ زبور پڑھنے کا، قرآن پڑھنے کا، تورات پڑھنے کا، انجیل پڑھنے کا ثواب عطا فرمائے گا۔ جس نے ایک بار قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد پڑھا، میرے ابو بکر جیسی نیکیاں عطا فرمائے گا، میرے عمر جیسی نیکیاں عطا فرمائے گا، میرے عثمان جیسی نیکیاں عطا فرمائے گا، میرے علی جیسی نیکیاں عطا فرمائے گا۔ اب مجھے بتاؤ کہ پڑھنے والے کو یہ انعام مل رہے ہیں جو ایک بار پڑھے گا، جو زندگی میں روزانہ 100 بار پڑھے گا، یا اس کی زکوٰۃ دے گا، یا اس کا عامل بن جائے گا، یا اس کے ذریعے سلوک طے کرے گا، رب کو پائے گا، رب کا قرب، رب کی معرفت، رب کی محبت، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی غلامی کے لیے، محض اللہ کی رضا کے لیے سورۃ اخلاص پڑھے گا۔ اللہ والو، اس کے مقام کو کوئی مائی کا لال بیان کر سکتا ہے؟ اس کے مقام کو بیان کر سکتا ہے؟ تو جس کے پاس سورۃ اخلاص کا عمل، یہ ہتھیار آ جائے گا، مجھے بتاؤ اس کو کسی اور عمل کی ضرورت رہ جائے گی؟ یہ بد نصیبی ہے۔ میں نے بتایا ہے کہ جو ایک بھی میسج کرے گا تو میں یہی سمجھوں گا یہ بدبخت کا میسج آیا ہے، یہ بدبخت کسی کا میسج آیا ہے کہ اس کے ساتھ میں یہ پڑھ لوں، میں اس کے ساتھ یہ کر لوں، یعنی میرے کاغذوں میں یہی ہوگا، میں اس کے لیے دعا کروں گا اللہ اس کا ہدایت دے، اس کے نصیب اللہ بدل دے، بدبختی کو بدل دے۔ ورنہ انشاءاللہ شافی کے یہ بیانات سورۃ اخلاص پہ جو آنے والے دنوں میں بھی ہوں گے، سننے کے بعد قیامت تک کوئی یہ نہیں پوچھے گا کہ سورۃ اخلاص پڑھنے کے بعد حضرت صاحب میں یہ بھی کر لوں۔ وہ کہے گا جو نظام آپ نے ہمیں دے دیا ایک بار، یہی ہم سنبھال لیں، پچا لیں تو یہی بڑی بات ہے۔ ہماری تو نسلیں مل کے بھی جو ہے وہ پچا نہیں سکتے، جب اگر اللہ کا کرم نہ ہو تو کملی والے کی نظر نہ ہو۔ تو انشاءاللہ مزید اس کے اوپر بیانات کا سلسلہ چلتا رہے گا۔ جب یہ مکمل ہو جائیں گے پھر تفصیلی بیانات جو راہ سلوک کے مسافر ہیں ان کے لیے شروع ہو جائیں گے۔ عرض کرنے کا مقصد صرف اتنا ہے کہ اللہ والو، جو ایک بار پڑھے اس پہ یہ کرم، جو اس کا قاری بن جائے اس کے اوپر یہ کرم، تو جو اس راہ کا مسافر بن جائے گا، آج اس نے بیان سن کے نیت کر لی اور تا دا موت وہ سورۃ اخلاص پڑھتا رہے گا۔ جب وہ لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں سورۃ اخلاص پڑھ کے قبر میں اترے گا تو اللہ والو اس کی کیا شان ہوگی، اس کی کیا شان ہوگی؟ کیا اللہ اس کو سب کچھ آگے دے گا؟ یہاں دنیا میں محتاج رکھے گا، یہاں ذلیل و خوار ہوگا، یہاں رسوا ہوگا؟ اللہ یہاں بھی عزتیں دے گا، اللہ قبر میں بھی آسانیاں دے گا، اور اللہ حشر میں وہ مقام دے گا کہ ہم جو ہمارے جیسے ہوں گے وہ یہاں انگلیاں رکھیں گے، ایسے ایک ہی ہو گیا ہے، ایک ہی ہو گیا ہے۔ ہم تو اس کو چولی سمجھتے تھے، اس کی چھوٹی سی ایک دکان تھی، وہاں بیٹھا ہوتا تھا، یہ ہماری گلی میں رہتے تھے، غریب سے ہوتے تھے، یہ فلان جگہ پہ رہتے تھے، یہ غریب سے ہوتے تھے۔ یہ بندہ اتنا بڑا مقام، یہ تو ان پڑھ تھا، اس کو محلے میں کوئی منہ نہیں لگاتا تھا۔ نہیں نہیں، جس کو کسی نے منہ نہیں لگایا اس کو کملی والے نے گلے لگا لیا ہے، اس کے اوپر میرے کملی والے کی نظر ہو گئی ہے۔ تو جس پہ کملی والے کی نظر ہو جاتی ہے وہ میرے رب کی بارگاہ میں قبول ہو جاتا ہے۔ تو جو رب کی بارگاہ میں قبول ہو جاتا ہے، رب اس کو توحید دیتا ہے، اس کو توحید دیتا ہے، اس کو قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ پھر وہ خود اللہ الصمد ہے، وہ صمد ہے، وہ بے نیاز ہے۔ پھر اپنی بے نیازی کا جب فیضان دیتا ہے، اپنی اس صورت کو پڑھنے والے کو بھی تمام ضرورتوں سے بے نیاز کر دیتا ہے۔
تو اللہ رب العزت جو ہے تمام پڑھنے والے سننے والے جو سوشل میڈیا پہ بھی ہیں ان کو بھی توفیق عطا فرمائے، ہمیں بھی توفیق عطا فرمائے کہ اللہ رب العزت نے یہ انعام، یہ نعمت ہمیں دی ہوئی ہے، اس کے زیادہ سے زیادہ فیض و برکات ہمیں سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو نئے ہمارے بھائی بہنیں بچے اس میدان میں آ رہے ہیں اللہ انہیں بھی قبول فرمائے، اللہ ان کو استقامت عطا فرمائے، اللہ انہیں شعور اور عقل عطا فرمائے کہ روحانیت میں ایک نظام چلتا ہے، ہمارے ہاں وہ نظام نہیں ہے کہ آج یہ وظیفہ ربیع الاول کا وظیفہ، 2 ربیع الاول کا وظیفہ، 1 محرم کا وظیفہ، 2 محرم کا وظیفہ، کبھی چھوڑ دیا کبھی پکڑ لیا۔ بھائی یہ کام کرنا ہے، چینلز بہت ہیں، کتابیں بہت ہیں، رسالے بہت ہیں، تمہارے پاس پیر بہت ہیں، تمہیں دینے والے سمجھانے والے بہت ہیں، اور ہمارے پاس مرید بہت ہیں۔ تم اپنے گھر راضی، ہم اپنی کلی میں راضی ہیں، پھر تمہارے ہمارے راستے جدا ہیں۔ اور اگر اس فارمولے اس قانون پہ چلنا ہے، ایک ہو نیک ہو، ایک ہو پکا ہو، تو پھر آپ کا ہمارا رشتہ جو ہے انشاءاللہ آج نہیں قیامت تک کے لیے ہے۔ تو اللہ اس رشتے کو نظر بد سے بچائے۔ جو محض اللہ کی رضا کے لیے یہاں آتے ہیں، سوشل میڈیا سے ہمارے سے محبت کرتے ہیں، ہمارا خیال رکھتے ہیں، دعاؤں میں یاد رکھتے ہیں، ان سب کے لیے بھی ہم بھی دعا گو ہیں کہ اللہ ان کی پریشانیوں، مصیبتیں، تکلیفوں کو دور عطا فرمائے۔ گھر بیٹھے جو ان کی جائز خواہشات ہے اللہ غائب کے خزانوں سے پوری فرمائے۔ اللہ ہمیں سب کو جو ہے وہ ہدایت عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔